أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے، درخواست ہے کہ مالک کائنات ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے پانی پلانے کی فضیلت، بظاہر یہ ایک چھوٹی سی نیکی لگتی ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے اس کا بہت بڑا درجہ اور اہمیت کی حامل ہے. گرمی کی شدت اور حدت اتنی ہو چکی ہے کہ نہ صرف انسان پیاس سے مر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات، جانور، چرندے، پرندے، وہ بھی اس چیز کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت عظمی ہے. انسان اگر بھوکا ہو، بھوک کو وہ برداشت کرتا رہتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان پیاسا ہو تو وہ انسان پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال الماء، کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ کسی کو پانی پلا دینا. تو پانی کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ افضل صدقہ یہ ہے کسی کو پانی پلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. پانی جیسی عظیم نعمت، جس نعمت کو ہر انسان کیا، ہر اللہ کی مخلوق اس نعمت کو ترستی ہے اور اس پیاس کو محسوس کرتی ہے. جس طرح دیگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی، اور پانی جیسی نعمت بھی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی. کتنی بڑی نعمتیں کی ہیں مالک کائنات نے انسانوں کے اوپر. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ سورۃ رحمان میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ میں نے کتنی انسان تمہارے اوپر نعمتیں کی عطا کی ہیں، میری کون کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی پانی کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورۃ القصص کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے کیے ہوئے تھکے ماندے پیاسے بھوکے مدین پہنچے، دیکھا کہ ایک بہت بڑا تالاب ہے، وہاں لوگ جمع ہیں اور 7 لوگوں کے جانور بھی ہیں بہت زیادہ، کنویں کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، اور سائیڈ پہ دیکھا کہ کچھ عورتیں کھڑی ہیں، 2 لڑکیاں نوجوان، انہوں نے اپنے جانور بھی ہیں ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام محسوس کیا انہوں نے کہ لوگ یہ جمع اس وجہ سے ہیں کہ بکریوں کو اور خود پانی پینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، جلالی پیغمبر، لیکن لوگوں کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنویں پر پہنچے، فرمایا کہ ایک طرف نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں اور تم پانی پلا رہے ہو، مرد کھڑے ہو، پہلے ان کا حق بنتا اب ان کو پانی پلائیں۔ تو وہ بھی بڑے غصے میں تھے، ڈول بھی بڑا بھاری تھا، ایک آدمی سے بھی نہیں نکالا جا سکتا تھا، سارے اکٹھے ہوتے تب ڈول نکالا جاتا سکتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے آپ کو زیادہ احساس ہو رہا تھا، آپ خود نکال لیں۔ اللہ کے وہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے تھکے ہوئے بھوکے اور پیاسے، انہوں نے کہا آپ ہٹ جائیں اس ڈول سے، میں خود نکال دیتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ لگنا تھا تو ڈول اوپر آیا، پانی کا تالاب بھر گیا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آؤ نوجوان لڑکیاں پہلے تم پانی پلا لو، خود بھی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ۔ فرمایا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی طرف آ گئے، جو درخت لگا ہوا تھا وہاں بیٹھ گئے۔ فرمایا فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، یا اللہ میں تھکا ہوا ہوں، سفر کیا ہوں، بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں، یا اللہ مجھ کے اوپر، میرے اوپر اپنی خیر نازل فرما، بہتری نازل فرما۔ من خیر فقیر، میں آپ کا محتاج ہوں، یا اللہ میں آپ سے ہی مانگتا ہوں، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یا اللہ تیرے پاس اختیارات ہیں، جس طرح تو نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا، میرے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی پانی پلا دیا۔ تو پانی کی اہمیت کا اندازہ قرآن کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو پانی پلا دینا یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو پیاس لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ پیاسا تھا، سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا، دیکھا ایک کنواں پڑا ہے اور کنویں میں بھی تھوڑا سا پانی نظر آیا، لیکن وہ اپنی محنت سے کنویں میں داخل ہو گیا، پانی نکالا، خود پیا پانی۔ پھر جب باہر آیا کنویں سے، دیکھا ایک کتا جو ہے وہ ہانپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے پیاس سے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جس طرح میں پانی کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکا، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا پیدا کردہ ہے، جانور ہے اگرچہ۔ اس نے پھر سے کوشش کی، اپنا موزہ اتارا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلا دیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس انسان کی بخشش کر دی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ پانی پلانا کسی انسان کو، انسانیت کو، یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ اب اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ ایک فاحشہ عورت تھی، یہ بھی حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس روایت کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس عورت نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، جس عورت کو فاحشہ کہا جاتا ہے،
راستے میں گزر رہی تھی، دیکھا کہ کتا تڑپ رہا ہے پیاس سے، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا یہ بھی اللہ کی مخلوق کا پیدا کردہ ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، موزہ اتارا اور کنویں سے پانی لیا، اور کنویں سے پانی لے کر اس کتے کو پانی پلا دیا، کتے کے اندر جان آ گئی، کتا بچ گیا، اللہ نے اس فاحشہ کی مغفرت فرما دی۔ اب یہ دیکھیں دونوں تضاد چیزیں، ایک طرف جانور ہے وہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے، تڑپ سے مر رہا ہے، اور ایک طرف وہ عورت ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں۔ لیکن دیکھیں اس میں غور والی طلب والی بات یہ ہے، اس کو اللہ کا ایک عمل پسند آیا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ انسان کو سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کسی چاہے انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اس کو ہمیں فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ یہ بڑا ایسا ہے، یہ بڑا گناہ گار ہے، یہ بڑا فاسق ہے، بدکار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا ایسا عمل قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ذات ہے، بڑی رحم کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو معاف کر سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت دن قیامت کے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، دردناک عذاب کے اندر ان لوگوں کو مبتلا کریں گے۔ فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے جس کے پاس سفر کے دوران پانی زیادہ ہونے کے باوجود لوگوں نے پانی مانگا، اس نے پانی نہیں دیا، وہ بھی اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم رہے گا دن قیامت کے۔ فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم رہے گا۔ فرمایا وہ شخص جو وقت کے حکمران سے بیعت کرتا ہے، وقت کے حکمران سے معاہدہ کرتا ہے، اور اس کا معاہدہ دنیاوی غرض و لالچ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو مفادات کچھ حاصل ہو جائیں، پھر اس معاہدے کو وہ توڑ دے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا شخص بھی دن قیامت کے رب کی رحمت کی نظر سے محروم رہے گا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا کثیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، جسے اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، جو بد اعمال ہوگا، جو بد اعمالیاں کرنے والا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، دھوکہ دینے والا ہوگا، یعنی وہ شخص جو عصر کی نماز کے بعد لوگوں سے بھاؤ تاؤ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین والا معاملہ اختیار کرتا ہے، اور انہیں یہ بات کہتا ہے کہ میں یہ چیز اتنے کی لے کر آیا ہوں، اور اس بات کے اوپر وہ قسم اٹھاتا ہے، حالانکہ اس قسم کے اندر اس بات کے اوپر وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اتنا منافع نہیں ہے، آپ کے لیے میں یہ جو ہے ریلیف دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا دن قیامت کے ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم رہیں گے، اللہ انہیں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا کثیرا۔ تو پانی پینے کی، پلانے کی فضیلت جو ہے یہ بہت بڑی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اسلام پسند ہیں، دین پسند ہے، ہمارا تو مذہب اور دین اس چیز کی اجازت دے دے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے۔ پانی تو ایک چھوٹی سی نیکی ہے جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عرف کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی بھی انسان نیک عمل کرنا چاہے وہ اللہ کے ہاں اگر محبوب ہو جائے وہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا امام صاحب 7 سال ہو گئے مجھے، 7 سال یہ میرا گھٹنا ہے، اور اس گھٹنے میں جو مجھے زخم ہے مسلسل خون نکلتا رہتا ہے یہاں سے، یہ پانی پینے کے حوالے سے۔ فرمایا گھٹنے میں مجھے زخم ہے، اور اس زخم سے مجھے جو ہے 7 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، خون نکلتا رہتا ہے، خون بند نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے حکماء کو دکھایا ہے، بڑے بڑے اطباء کو دکھایا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اس بیماری کی وجہ سے۔ امام صاحب اس کا کوئی حل بتلائیے۔
امام صاحب نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کہ تم ایک ایسی جگہ کنواں کھدواؤ جہاں لوگوں کو پانی پینے کی ضرورت میسر ہو، جہاں لوگ دیکھیں ترس رہے ہیں پانی سے، آپ وہاں جا کر کنواں کھدواؤ، پانی کا بندوبست کرو، پانی کا انتظام کرو، وہاں سے چشمے پھوٹیں گے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، آپ کا خون آنا بند ہو جائے گا۔ وہ شخص حیران ہوا کہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے میری یہ بیماری، میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس نے یہ عمل شروع کر دیا، ایک ایسی جگہ کنواں کھدوایا، پانی کا انتظام کیا لوگوں کے لیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو وہی شخص بتلانے آیا، فرمایا کہ جب سے میں نے یہ کنواں لوگوں کے لیے کھدوایا ہے پانی پلانے کے لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ خون آنا بند ہو گیا ہے۔ جسے ہم چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہیں پانی پلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کے ہاں اگر وہ عمل محبوب ہو جائے، پسند آ جائے، تو رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حوالہ لکھا ہے اکابرین کے حوالے سے کہ بڑے بڑے تابعین نے اس واقعے کو نقل کیا۔ فرماتے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ جن لوگوں کے زیادہ گناہ ہوں، انہیں پتہ ہے کہ میری زندگی گناہوں سے ڈوبی ہوئی ہے، میں اور کچھ نہیں کر سکتا، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے انسان کو توبہ کر لے۔ فرمایا اس گناہوں سے وہ شخص باز نہیں آتا۔ فرمایا امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ وہ لوگوں کو پانی پلائے، وہ پانی کا صدقہ کرے، وہ پانی کو پلائے، پانی لوگوں کو پلائے تو اللہ کی رحمت جوش آئے گی، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور توبہ کی توفیق بھی دے دیں گے۔ انہوں نے یہ استدلال کہاں سے کیا؟ جس طرح حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ فاحشہ عورت کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک انسان جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے، جو انسانوں کو اللہ کی رضا کے لیے پانی پلاتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں معاف کر دیں گے اس شخص کو؟ اللہ کی ذات تو غفور و رحیم ذات ہے، اللہ کی ذات تو بخشنے والی ذات ہے۔ یہ تو انسان کا ایک دل تنگ دل ہے، سخت دل ہے، سنگ دل ہے، وہ دوسرے انسانوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات تو بڑی رحیم ذات ہے، غفور ذات ہے، وہ تو معاف کرنے والی ذات ہے۔ جو اللہ سے مانگے تو اللہ تو دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج کے ہمارے درس کا سبق یہ ہے کہ پانی پلانا بہت اجر ہے، پانی پلانا بڑی نیکی ہے۔ جس طرح یہ گرمی کی شدت اور حدت اتنی پائی جاتی ہے کہ ہم کوشش کریں جہاں پانی میسر نہیں ہے وہاں ہم پانی کا انتظام کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر ان پرندوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق پانی پیے گی، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ ہم تو کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔